گزشتہ شب افغانستان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کے اوپر سرحد کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستانی علاقوں میں فائرنگ کی گئی ہلکے ہتھیاروں سے۔ ان کے پاس ہلکے ہتھیار ہی ہیں، جو چھوٹے بھاری ہتھیار تو ہے نہیں۔ پاکستان گورنمنٹ نے پہلے دیکھا تحمل کا مظاہرہ کیا، 7 مختلف علاقوں سے فائرنگ کی گئی، مطلب آغاز میں خوست، پکتیا، کرم، ان تمام علاقوں سے فائرنگ کی گئی، پھر اس کو بڑھا دیا گیا اور 27 جگہوں سے پاکستان کے اوپر فائرنگ کی گئی، ہلکے ہتھیاروں سے، لائٹ ہیوی مشین گن سے۔ پاکستان دیکھتا رہا، لیکن جب اس آبادی سے کرم میں بالخصوص شہری آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی اس فائرنگ سے، جب کرم میں شہری آبادی سے متاثر ہوئی تو پاکستان نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر پاکستان نے ایک آپریشن لانچ کیا اور اس کے نتیجے میں 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ افغانستان نے سیز فائر کی دہائیاں دینی شروع کر دی اور ان کی جانب سے کہا جانے لگا کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، بس ہم مزید جو ہے اس لڑائی کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے۔ حکومت پاکستان کا موقف اس میں بڑا سمپل ہے کہ جنگ آپ نے شروع کی تھی، ختم اس کو ہم کریں گے۔ پاکستان اب تک ان کی 20 سے زیادہ جو چوکیاں ہیں، ان جو پاکستانی بارڈر سے متصل ہیں، 120 کلومیٹر کے احاطے میں جلال آباد تک اور پھر ادھر اس ایریے میں ان پہ قبضہ کر چکا ہے۔ بہت سارے فوجی ان کے مارے جا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ افغانستان کی کوئی جس کو کہتے ہیں کنونشنل آرمی نہیں ہے۔ امریکہ نے 50,000 افغانس کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی تھی، یہ لوگ ٹرینڈ ہوتے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کو ایک عجیب سا جس کو کہتے ہیں نا ایک سموک سکرین تانی گئی تھی افغانستان کی جنگ کے حوالے سے بھی، یا گزشتہ دنوں میں جب افغان جہاد جسے ہم کہتے ہیں جو رشینز کے خلاف ہوا، سوویت یونین کے خلاف ہوا، یا یو ایس اے کے امریکنز کے خلاف ہوا، اس میں بھی جو بنیادی طور پہ وہاں جا کے لڑنے والے لوگ تھے وہ تو عربز تھے، ایجپشنز تھے۔ پاکستان سے لوگ جہاد کے نام پہ جاتے رہے، یہی لوگ لڑتے رہے۔ افغانز اس جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوتے تھے اور وہ پراپر ویریئرز نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی جنگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو وہی طالبان جو کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں یا افغان طالبان کے نام سے لوگ ہیں، وہی فوج بنا کے اور کیا کہتے ہیں کوئی 2-4 مشین گنز پکڑ کے فائرنگ وائرنگ کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کا اسلحے کا استعمال بھی منشیات کا جو بزنس ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ۔ اور امریکنز نے جو ان کی 50,000 فوج کو ٹرین کیا تھا، اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑانے بھی سکھائے تھے، لیکن یہ بھاگ گئے تھے، ان میں سے زیادہ تر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور وہ افغان طالبان سے ہی جا کے مل گئے تھے۔ وہ 5-10 ہزار فوج بھی نہیں ہے، بلکہ احمد شاہ مسعود جو تھا شمالی اتحاد والا، اس کے پاس چونکہ اس وقت 80s سے پہلے داؤد کی جو حکومت تھی اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تب کابل کی ایک کنونشنل آرمی تھی، ان کے پاس کچھ جہاز بھی تھے، تب ایک ماحول تھا، تب تھوڑی بہت فوج کی تربیت تھی۔ تو احمد شاہ مسعود کے پاس، شمالی اتحاد والوں کے پاس جو 5 سے 10 ہزار لوگ تھے وہ ٹرینڈ فوجی تھے، جن میں جنرل دوستم وغیرہ شامل تھے، اور جس میں یہ لاسٹ ٹائم جو تھا عبداللہ جو تھا اس کا اشرف غنی کا جو ساتھ جو گورنمنٹ میں شریک تھا، پیرلل ٹو اشرف غنی تھا، وہ بھی ایک فوجی جرنیل تھا۔ لیکن طالبان کے پاس کوئی فوجی جرنیل ورنیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی فوج ہے کنونشنل۔ یہ چھوٹے موٹے گوریلا اٹیکس کرتے ہیں اور مختلف ایریاز میں جہاں پہ حملہ کیا اور بھاگ گئے، ہٹ اینڈ رن والا فارمولا ہے ان کا۔ اور یہ ایک ایسے موقع پہ غلطی ہو گئی ان سے، یا ہو سکتا ہے پلان کر کے کر رہے ہو، کہ موسم سرما میں ان کی کارروائیاں عمومی طور پہ رک جاتی ہیں۔ افغانستان کے اندر ٹھنڈ بہت زیادہ پڑنے لگتی ہے، جن علاقوں میں یہ ہوتے ہیں وہاں ایکشن رک جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں اب پہلے تو پاکستان میں آ جایا کرتے تھے اور یہاں آ کے چوری ڈکیتی کی وارداتیں، اور ایون اگر ان کو اوپر سے انڈیا سپانسرڈ یا جو بھی معاملہ ہو اس میں پاکستان میں ٹیررزم میں بھی انوالو ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو آپریشن اس وقت شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ سردی آنے سے پہلے ان کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کا بڑا سمپل موقف ہے، جنگ کی جو بنیادی تربیت پاکستان سے ہی آپ نے حاصل کی، ان لوگوں کو ہم نے دی، وہ جو سکھانے والے استاد ہوتے ہیں ان سے تو آپ نہیں کھیل سکتے نا۔ 4 گولیاں چلا کے پیچھے سے آپ ان گولیوں کی آڑ میں اگر اپنے 4 بندے بارڈر کراس کروانا چاہیں گے تو وہ ہمارے ساتھ، ہماری فوج کے ساتھ یا کسی بھی پروفیشنل آرمی کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو ان کا کوئی بھی بندہ بارڈر کراس نہیں کرنے دیا گیا۔ 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور یہ سردی سے پہلے اس مرتبہ اس کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو کل جو پاکستان نے جواب دیا ہے
یہ اس 2600 کلومیٹر بارڈر کا احاطہ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طویل علاقے کا احاطہ کرتا ہے، کیونکہ چاغی میں بھی جا کے جو اس طرف سے افغان قندھار والی سائڈ سے لگتا ہے جو افغان ٹیریٹری، وہاں پہ بھی پاکستان نے ان کی چیک پوسٹ کو اڑایا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا جسے سب سے پہلے حملے میں قندھار میں اڑایا گیا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، نہ فوج ہے نہ فوجی ہیلی کاپٹرز ہیں، سوری نہ فوج ہے نہ فوجی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر ہوگا بھی تو وہ نام کا ہی ہوگا نا، نہ کوئی ہتھیار ہے، وہ پاکستان سے لی ہوئی کلاشنکوف یا رشیا کی چھوڑی ہوئی یا امریکہ کی چھوڑی ہوئی کلاشنکوف، اور وہ اپنا بنایا ہوا چھوٹا موٹا اسلحہ، اور یہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں متھ کریٹ کی ہوئی ہے کہ افغان باقی کوہسار باقی، ہم نے اتنی جنگ لڑی، ہم نے اتنی جنگ لڑی۔ کبھی جنگ لڑی ہی نہیں ہے، ہمیشہ سرنڈر کیا ہے۔ پیچھے سے ایرانی آتے تھے، وہ آتے تھے، ترکی آتے تھے، ترکش آتے تھے، جوتے مارتے تھے، مارتے ہوئے آگے پنجاب کی طرف نکل جاتے تھے اور انڈیا کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ تو ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، لڑنا ان کا شعبہ ہے نہیں۔ باتیں ہی اچھی کرتے ہیں، اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان کے جو لوگ ہیں انڈینز، انہوں نے افغانیوں کے نام سے فوری راتوں رات، بلکہ 3 دن پہلے سے یہ کام ہو رہا تھا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا لیے، اور ان اکاؤنٹس کے اوپر باقاعدہ وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح انڈیا پاکستان کی وار کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ کو ٹارگٹ کیا انڈیا نے۔ اسی طریقے سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں، جو افغان لوگوں کے نام سے بنے ہوئے، ان سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغان ایئر فورس کا کوئی ٹکانو جہاز ہے، ٹکانو، اس جہاز نے لاہور کے اوپر حملہ کیا ہے اور لاہور پہ بمباری کی ہے۔ یہ حالت ہے۔ مطلب یہ گڈے گڑیا کا کھیل ہے نہیں، جسے گڈے گڑیا کا کھیل ان لوگوں نے بنا دیا ہے بھارت نے اور افغانستان نے۔ لڑائیاں اس طرح ہوتی نہیں ہیں، یہ میدان میں لڑی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ لڑنے کا پھر وہی بات آ جائے گی، نقصان ہم اپنے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تھوڑا بہت فیلڈ کا ایسا آدمی ہے جو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی اس طرف لگا دیا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بونگی مارو اور اپنے دل کو تسلی دے لو اور سائڈ پر ہو جاؤ۔ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی، اور پاکستان نے ابھی تک روکی نہیں ہے اپنے حملے، اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب اپنا تسلی بخش کارروائی کر لیں گے تب اسے روکیں گے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی دیکھی جا رہی ہے کہ بڑی غور سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، قطر نے بھی بات کی ہے، سعودی عربیہ نے بھی کی ہے، اور ایجپٹ نے بھی کی ہے، اور ترکی نے بھی کی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ طالبان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی، اس کو پروٹیکٹ پاکستان کرتا تھا، یہ سعودی عرب کیا کرتا تھا۔ اب نہ پاکستان پروٹیکٹ کر رہا ہے، نہ سعودی عرب پروٹیکٹ کر رہا ہے، بلکہ پاکستان سے تو اب لڑ رہے ہیں۔ تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ طالبان کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے اسے جلد یا بدیر ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، اور یہاں پہ ایک رجیم چینج ہوگی اور ایک نئی حکومت بنے گی۔ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کابل از ناٹ فار اوے۔